أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. In the name of Almighty Allah, the Beneficent and the Merciful. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. In our daily life, we meet people and we say, how are you? ہم اپنی روزانہ کی حیات میں زندگی میں لوگوں سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں how are you؟ آپ کا کیا حال ہے؟ Once someone asked حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام how are you؟ ایک مرتبہ کسی نے مولا علی سے یہ سوال کیا کہ آپ کیسے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا what you are asking for the life of someone whose each breath is a breath toward death. آپ اس کی زندگی کا کیا پوچھ رہے ہو جس کا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے. and whose health is a first step toward illness. اور جس کی تندرستی بیماری کی طرف پہلا قدم ہے. کامیابی کی 12 چابیاں یہ ہمارا ٹاپک ہے. اس ٹاپک پہ آج ہمارا 3rd سیشن ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو چابیاں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ ہے نمبر 1 پرپس مشن آف یور لائف. ناٹ مشن آف یور لائف، اپنی زندگی کا مقصد نہیں لیکن اپنی بقیہ زندگی کا مقصد. کیونکہ آپ کے پاس اب جو ٹائم ہے وہ بقیہ زندگی کا ٹائم ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کام کرنے کے لیے کتنا ٹائم ہے اور اس ٹائم کے لیے نمبر 2 کی اس کے لیے آپ پروگرامنگ بنائیں، لیکن بہترین سے بہترین پروگرامنگ بنائیں، کوالٹی پک پرفارمنس والی پروگرامنگ بنائیں. اس میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دے چکا ہوں، پانی آپ کے سامنے پی کے بتا چکا ہوں، بسم اللہ الحمدللہ کربلا وضو کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے آپ کو دعائیں یاد نہیں ہے لیکن ان دعاؤں کے ذریعے خیالات کے ذریعے ایک سمپل وضو کو بھی آپ کوالٹی والا بنا سکتے ہیں. اس طرح زندگی کا ہر عمل کو آپ کوالٹی والا بنا سکتے. اور پھر میں نے آپ کو تیسری چابی پہ لے کے آیا کہ پلاننگ 5 ایئر کی، 1 ایئر کی، 6 منتھ کی اور ڈیلی پلاننگ. یعنی جو آپ کا بگ مشن ہے آپ اس کو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کریں. 5 سال میں آپ کو منیمم کام کتنا کرنا ہے، 1 سال میں منیمم کام کتنا کرنا ہے، 6 مہینے میں منیمم کام کتنا کرنا ہے. اور پھر ڈیلی اس عمارت جو کھڑی کرے آپ اپنی زندگی کے مقصد کی، اس کے لیے ڈیلی آپ کیا اینٹ لگائیں گے، آپ منیمم ڈیلی آج کیا کام کریں گے جس کے بغیر آپ سوئیں گے نہیں. اور میں نے مثال دی لوگوں اس پلاننگ کے تحت قرآن مجید ایک مہینے میں ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، صحیفہ کاملہ پڑھنا شروع کی، نہج البلاغہ پڑھنا شروع کیا. تو یہ ممکن ہے، دیٹ از پاسبل. یو کین برنگ اے چینج. اپنے آپ میں آپ تبدیلی لا سکتے ہیں، ایک ریولیوشن لاتے ہیں.
بیرونی انقلاب سے پہلے آپ کو ایک اندرونی انقلاب لانا پڑے گا۔ اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کو شاباشی کرتا ہوں، جتنی آپ اچھی سے اچھی نیتیں کریں گے، جتنا آپ بلند سے بلند مقصد بنائیں گے، جتنے آپ بلند سے بلند مقصد کی پروگرامنگ کریں گے، جتنے آپ بلند سے بلند کی پلاننگ کریں گے، خدا تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ خدا تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس کے نام عمل میں لکھ لو ایسے ڈن اٹ۔ قیامت کے دن آپ چونک جائیں گے، آپ کے نام عمل میں کئی نیکیاں لکھی ہوں گی، آپ تو بڑے وہاں ایماندار ہوں گے۔ یو ول کال اینجلس، آپ فرشتوں کو بلائیں گے، کم ہیئر، آپ نے اس میں مسٹیک کر دیے، لیکن آپ کو یہ جواب ملے گا کہ نہیں، آپ نے نیتیں کی تھی۔ اور خدا تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ آپ کی نیتوں کو خلوص دے کے آپ کے نام عمل میں یہ لکھ لیا گیا کہ یہ آپ نے کام کر لیا ہے۔ اب ہم آتے کامیابی کی چوتھی چابی پر، وہ ہے پری پلے، یعنی آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں فورسی کرنا، ڈریم کرنا، خواب دیکھنا، فورسی کرنا اور بہتر سے بہتر تصور کرنا۔ میں معافی چاہتا ہوں، عالم دین کی حیثیت سے نہیں سن رہے، مجھے آپ ایک ٹرینر کی حیثیت سے سن رہے۔ جب ہم ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ٹریننگ پروگرام لیتے ہیں تو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کے پروڈکٹ کا فارورڈ مشن کیا ہے، 5 سال کے بعد آپ کا ماڈل کیا ہوگا۔ آپ ذرا تھوڑی سی توجہ دیں میرے ان باتوں پر۔ 25 ایئرس اگو، 25 سال پہلے میں ایک ادارے میں کام کرتا تھا۔ اس ادارے نے سب سے بڑا بجٹ پاس کیا 5,000 روپے کا کہ ایک ہم کیلکولیٹر خریدیں گے۔ اس وقت پاکستان میں نئے کیلکولیٹر آئے تھے اور بہت بڑا کیلکولیٹر آیا تھا جو مشین کی طرح چلتا تھا اور ریزلٹ بتاتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے جب میں اس پہ کام کرتا تھا تو کئی لوگ سامنے 10-12 افراد آ کے کھڑے رہتے تھے اور چونک کے دیکھتے تھے کہ یہ 2+2 4 ہو جاتا ہے، 4 × 8 ہو جاتا ہے، یہ کیا میریکل ہے۔ پھر وہ کیلکولیٹر چھوٹا ہوتا گیا، اتنا ہوتا گیا، اب ہر چیز میں کیلکولیٹر آ گیا۔ آپ موبائل کے بارے میں دیکھیں، مجھے یاد ہے جب سب سے پہلے کسی کے ہاتھ میں، کچھ کمپنی کے سیکورٹی گارڈ یا کچھ کمپنی کے پرسنل کے ہاتھوں میں سب سے پہلے میں موبائل دیکھتا تھا، وہ اتنی بڑی سائز کا تھا، اس کے بعد اتنا چھوٹا ہوا، اس کے بعد اتنا چھوٹا ہوا، اس کے بعد اتنا چھوٹا ہوا، اور اس میں بھی مختلف چیزیں ہوئی۔ اب میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کمپنی، اگر کیلکولیٹر کی کمپنی، موبائل کی کمپنی، اتنا بڑا جو کیلکولیٹر جو 25 سال پہلے تھا، اتنا بڑا موبائل جو 10 سال پہلے تھا، اگر اس کو لاکھوں کی تعداد میں مارکیٹ میں لے کے آئے تو کیا وہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اس کو تو یہ سوچنا ہوگا کہ آج سے 5 سال کے بعد ہمارا ماڈل کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کمپنیاں آج سے 5 سال کے بعد ماڈل کے بارے میں سوچے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کا 5 سال کے بعد ماڈل کیا ہے، انسان کا 10 سال کے بعد ماڈل کیا ہے، انسان کا 15 سال کے بعد ماڈل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم مشہد مقدس کی بہترین سرزمین پر ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو مشہد مقدس کی جلد زیارت نصیب کرے۔ بی بی سیدت نساء العالمین، خاتون جنت جناب سیدت النساء العالمین سلام اللہ علیہ کی ولادت کے دن ان گنہگار آنکھوں نے صحن آزادی میں آدھے گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں 100 سے زیادہ میتیں دیکھی کہ جس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لائے اور اندر زیارت کے لیے میت کو لے گئے۔ کیا ماڈل ہے انسان کا 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد ماڈل یہ ہے۔ انسان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس ماڈل کے لیے میں کیا تیاری کر رہا ہوں، میں کیسے کوالٹی اور پک پرفارمنس والے عمل کرتا ہوں کہ جب میں عالم برزخ میں جاؤں، عالم ارواح میں جاؤں، میں قبر میں جاؤں تو یہ کوالٹی والے عمل مجھے کام آئے، پورے صراط میں مجھے کام آئے، ایسے اچھے عمل کروں، ایسی اچھی نیتیں کروں کہ پورے صراط سے مجھے چلنا نہیں پڑے، لیکن میں پورے صراط سے کراس کر کے جاؤں اور پھر جنت میں بھی کامیاب ہوں۔ تو انسان کو اپنی زندگی کا مقصد تعین کرتے ہوئے یہ سوچنا ہوگا کہ میرا ماڈل کیا ہوگا،
میرا بدل 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد کیا ہوں گا. اور روایتوں میں بھی یہ ہے، علماء میرے سے بہتر جانتے ہیں، روایتوں میں بھی یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس زمانے کے ساتھ کرو جس زمانے میں اپنے آپ کے بچے ڈیولپ ہونے والے ہیں. ہمارا سلام ہو امام سجاد علیہ السلام پر، جن کی اکثر دعاؤں میں امام نے ہمیں اس ماڈل کے لیے، اس حقیقت کے لیے، اس موت کے لیے بہترین طریقے سے تیار کیا. دعا نمبر 40 میں امام فرماتے ہیں کہ بار الہ مجھے توفیق عطا فرما، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں موت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھوں، یہاں تک کہ میں ایک دن کے بعد دوسرے دن کے آنے کی، ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے کے آنے کی، ایک سانس کے بعد دوسرے سانس لینے کی بھی میں امید نہیں کروں، موت میرے سامنے ہو. اور بار الہ مجھے اتنے اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، اتنے کوالٹی عمل کرنے کی توفیق دے، اتنے خلوص دل سے عمل کرنے کی توفیق دے کہ بار الہ میں خود موت کا مشتاق ہو جاؤں کہ اب مجھے خالق حقیقی سے جلدی سے جلدی ملنا ہے. بلکہ جو ٹائم باقی رہ گیا اس کو وہ کم سمجھے، اس کو وہ زیادہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ میں ہاؤ کوئکلی آئی میں میٹ مائی کریٹر آلمائٹی اللہ. سلام و امام سجاد علیہ السلام پر. دعا ابو حمزہ صومالی میں امام سجاد فرماتے کہ میں روتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ ایک دن میرے بدن کی حرکت میرے ہاتھوں میں نہیں ہوں گی، میرے دوست اور رشتے دار مجھے الٹ پلٹ کے غسل دے رہے ہوں گے. میں روتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ جب مجھے قبرستان لے جائیں گے. میں روتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ جب قبر کی تاریک جگہ کوٹری میں مجھے ڈال دیا جائے گا اور منکر و نکیر آ جائیں گے. یہ ماڈل ہے انسان کا، فیوچر کا، لیکن یہ ماڈل آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لے جائے گا. اگر آپ جب جنت میں چلے گئے تو ہمیشہ کے لیے. دنیا کا بھی جو ماڈل ہے وہ 5 سال کے بعد جو ماڈل ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن انسان جو اپنا ماڈل بنا دے گا اس کو دوام ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو پری پلے یعنی آپ بہتر پلان کریں، پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ سوال کریں، اپنے مائنڈ کو اچھے سوالات دیں. آپ یہی نہیں کہیں کہ آئی ایم ان لکی، میں بدقسمت ہوں، ایسا نہیں کہے، بلکہ یہ کہے پوزیٹیو تھنکنگ میں ہاؤ کین آئی بی لکی، میں خوش قسمت کیسے بن سکتا ہوں. آپ یہ نہیں کہے اپنے مائنڈ کو کہ آئی ایم پور، میں غریب ہوں، بلکہ یہ کہنے ہاؤ کین آئی بی ریچ. تو آپ کا مائنڈ آپ کو گیئر اپ کرے گا، اچھے سوالات دے گا. آپ اپنے مائنڈ کو یہ نہیں کہے کہ پرائسز اپ ہو رہی ہے، فوڈ کرائسس ہے، ایوری تھنگ آل ٹائم ڈیفیکلٹیز آر دیئر، لیکن آپ اپنے کو اچھا سوال دے ہاؤ کین آئی کوپ اپ ود دا لیٹسٹ سچویشن، اس مشکلات سے میں اپنے آپ کو کوپ اپ کیسے کر سکتا ہوں. پوزیٹیو تھنکنگ کے سوال. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں یہ قرآن کی آیت ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو دعا میں بھی ہے کہ جب دعا مانگو تو پوزیٹیو تھنکنگ سے مانگو کہ انشاءاللہ خدا قدرت رکھتا ہے آپ کی دعا قبول کر لیں گا. ساتھ میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگو تو whenever you ask prayer see that your needs have been fulfilled. آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہے، آپ کی نیڈ دروازے پہ آ چکی ہے، اتنا یقین ہے. محکم کے ساتھ دعا مانگو. تو یہ پوزیٹیو تھنکنگ آپ کو ہمیشہ بہتر تصور جو ہے آپ کو ایک طرح سے آپ کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ ڈیولپ کرتا جائے گا. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں 5ویں چابی پر، وہ ہے پریئر جنریٹ پاور. عبادت میں ایک طاقت ہے. چند لمحوں کے لیے میں ایک عالم دین کی حیثیت سے نہیں، میں سمپلی ایک ٹرینر جو کہ دنیاوی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ٹریننگ پروگرام لیتا ہے، وہاں بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کامیابی کے لیے، کوئک کامیابی کے لیے پریئر بھی ایک چابی ہے. پریئر جنریٹ پاور. اور اس میں ہم مثال دیکھتے ہیں ڈاکٹر الیکسس کیرل کو، جنہوں نے مائنڈ پہ بہت ایکسپیریمنٹ کیا، بہت ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد یہ نتیجے پہ پہنچا کہ پریئر جنریٹ پاور، کہ عبادت میں ایک طاقت ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر عبادت میں اتنی طاقت ہے، تو ان عبادتوں میں کتنی طاقت ہوں گی جو رات کی
تاریکی میں ادا کی جائے، جو فطرت کی خاموشی میں ادا کی جائے، جہاں ساری انسانیت سو چکی ہو، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر چکے ہو اور سولجرس وہاں پہ ان کی نگہبانی کر چکے ہو، سارے دروازے بند ہو، ہے کوئی دروازہ جو کھلا ہوا ہے؟ الہی الہی انت الحی القیوم، بار الہ تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، بار الہ تیرا آستانہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس عبادت میں کتنی طاقت ہوں گی؟ آپ کتنے خوش نصیب ہے، آپ کتنے خوش نصیب ہے، آپ ان ائمہ کو فالو کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو بہترین دولت دی ہے، خزانہ دیا ہے آپ کو دعاؤں کے صورت میں۔ اگر جمعرات ہے تو آپ کے پاس دعائے کومیل ہے، اگر فرائیڈے ہے تو آپ کے پاس دعائے ندوہ ہے، اور دعائے سماعت ہے، اور دعائے توسل ہے، باقی دنوں کے لیے اتنی دعائیں آپ کے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن پورا ربنا کی آیتوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور ہمارا سلام ہو امام سجاد پر۔ اتنی باوجود اتنی تکلیفوں کے، باوجود اتنے پرابلم کے، اسیری کے، کیپٹیوٹی کے، انہوں نے آپ کو بہترین تحفہ دیا، زبور آل محمد کی صورت میں، صحیفے کاملہ، کلیکشن آف مینی دعا، اتنی دعا کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزار کے دیکھیں آپ کو کیا پاور ملے گی، آپ کو کیا طاقت ملے گی، آپ کو کیا ہمت ملے گی۔ آئی کین ٹیل یو کانفیڈنٹلی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان دعاؤں کے ساتھ وقت گزارا تو آپ بہت سی سائیکولوجیکل بیماریوں سے آپ دور ہوں گے، اور آپ میں وہ اندرونی سکون ملے گا، وہ اطمینان ملے گا جس کی قیمت کروڑوں روپے میں نہیں ہے۔ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کمیونیکیشن کرو، دوسروں کے ساتھ کمیونیکیشن میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو آپ کول مائنڈڈ ہونا چاہیے، آپ ٹھنڈے دماغ سے بات چیت کریں۔ تو یہی وہ دعا ہے کہ جن کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے تو آپ میں وہ ٹھنڈک آئیں گی، وہ آپ میں پاور آئیں گی، وہ آپ میں ہمت آئیں گی۔ دنیا نے اس پر بہت کام کیا، کمیونیکیشن اسکل کے بہت ٹریننگ پروگرام ہو رہے، دنیا والے کمپنیاں اپنی بجٹ میں کافی بجٹ میں اماؤنٹ رکھتے کمیونیکیشن اسکل میں کامیابی کے لیے۔ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود امپلائڈ، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود اے کسٹمر، ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود اے سپلائر۔ لیکن دنیا ایک بات میں فیل ہو گئی ہے، وہ ہے ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود یور کریٹر آلمائٹی اللہ۔ اس میں آپ کو خدا تعالیٰ نے بہترین راستہ بتایا ہے کہ آپ دعاؤں کے ساتھ وقت گزارے تو دیکھیں کہ آپ میں کتنی پاور ملے گی، آپ میں کتنی ہمت ملے گی۔ تو ماشاءاللہ آپ آلریڈی ان دولتوں سے مالا مال ہے۔ اب جو پہلی 3 چابیاں ہیں اس پر سے یہ پلاننگ کریں کہ پریئر جنریٹ پاور، تو آپ اس میں وقت گزارے۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے نوجوانوں کو خطاب کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ان نوجوانوں کو خطاب کرتا ہوں کہ ریکمینڈڈ پریئر سے، مستحب نماز سے پہلے آپ اپنی واجب نمازوں کا خیال رکھیں کہ آپ کی واجب نماز پہلے ہو جائے، پہلے آپ واجب نماز اوبلیگیشن کریں، اس کے بعد آپ ریکمینڈ، دونوں ساتھ میں ہوں تو بہترین چیز ہے۔ اور میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ واجب نماز کو کوشش کرے کہ وہ اول وقت میں ادا ہو، کوشش کرے، کیونکہ ہمارے وی آر ان دا ایرا آف امام مہندی، ہم امام مہندی کے ایرا میں ہے، ہمیں ان کا کہنا ماننا ہوگا، ہم کو ان کے کوٹیشن پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے امام مہندی یہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس پر جو نماز مغرب میں اتنی دیر کرے کہ ستارے نمودار ہو جائے، اور صبح کی نماز میں اتنی دیر کرے کہ یہ تارے غائب ہو جائے۔ تو کوشش کی جائے۔ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کریں، یعنی سب سے پہلے آپ اپنی واجب
ऑब्लिगेशन पूरी करे, और उसके बाद जो है रिकमेंडेड प्रेयर्स माशाल्लाह बहुत है। उनके साथ आप वक्त तो गुजार के देखें, आपको कितनी कुव्वत मिलेगी, आपको कितनी ताकत मिलेगी। हमारा सलाम हो इमाम सज्जाद पर। दुआ नंबर 6, सहीफ़े कामिला की दुआ नंबर 6 में इमाम फरमाते हैं कि बारे इलाहा मुझे तौफीक अता फरमा कि बारे इलाहा ये दिन आज का एक नया दिन है, और बारे इलाहा ये आज का दिन जो नया दिन है ये हाजिर गवाह है। अगर मैं नेक अमल करूँगा तो ये मुझे अप्रिशिएट करता हुआ जाएगा, और अगर मैं अच्छे काम नहीं करूँगा तो ये मुझे मलामत करता हुआ चलेगा। मैं देखें एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं बता रहा हूँ, दुआ का एक मफ़हूम पेश कर रहा हूँ। बारे इलाहा मुझे तौफीक अता फरमा कि आज का दिन मैं इतना अच्छा गुजारूं कि बारे इलाहा इससे पहले मैंने कभी नहीं गुजारा हूँ, और आज के दिन मैं तेरी नेमतों का इतना शुक्रिया अदा करूँ कि इससे पहले मैंने शुक्रिया अदा नहीं किया हूँगा। आप तंदुरुस्त बनना चाहते हैं, आप हेल्दी बनना चाहते हैं। इमाम सज्जाद बोलते हैं कि बारे इलाहा मेरी तंदुरुस्ती को छुपा कर रख, तेरी नेमतों को शुक्राने में मैं तेरी नेमतों को शुक्रिया अदा करता रहूं, मुझे पावर मिलती जाए, मुझे तंदुरुस्ती मिलती जाए। और बारे इलाहा आहा ऐ वो जात जिसका शुक्रिया अदा करना खुद शुक्रिया अदा करने वालों के लिए बायस इज्जत है। आप अपनी कभी बैठे, आराम से बैठे, अपनी नेमतों को काउंट करे, अपनी नेमत को, खुदा ताला ने आपको क्या क्या नेमतें फ्री ऑफ कॉस्ट की। बारे इलाहा तेरा शुक्र है, तूने मुझे तंदुरुस्ती दिए, 2 आँखें दी है, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए। बारे इलाहा तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाले मोहम्मद। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप हयात है। बारे इलाहा इस हयात में बारे इलाहा वो मुझे इनकलाब लाने की तौफीक अता फरमा, वो तगय्युर लाने की तौफीक अता फरमा कि बारे इलाहा तू मुझसे राजी हो जाए, बारे इलाहा तू मुझसे राजी हो जाए। मैं तेरे पास इस तरह आऊँ कि तू मुझसे राजी हो चुका हो। ये है दुआ नंबर 6। उसके बाद आगे बढ़े, दुआ नंबर 20 है। दुआ मकारिमुल अखलाक। दुआ बारे इलाहा मेरे किरदार को इतना बुलंद करने की तौफीक अता फरमा कि जो बारे इलाहा मुझसे कतई रहम करे मैं उसे सिले रहम करूँ। और बारे इलाहा मैं तेरी नेमतों का इतना शुक्रिया अदा करूँ कि शैतान की प्लानिंग दरम बरम हो जाए। बारे इलाहा मुझे ये तौफीक अता फरमा कि मेरी होठों को मैं मसरूफ़ रखूँ तेरी नेमतों को गिनने में, तेरी हम्दो सना में करने में, तेरी हम्द की तस्बीह करने में। और बारे इलाहा इसका फ़ायदा ये हो कि शैतान की प्लानिंग दरम बरम हो जाए। शैतान मेरी जगह पर किसी की गिबत लाना चाहता है, शैतान मेरी जगह पर किसी की गिबत लाना चाहता है, शैतान मेरी जगह पर किसी के लिए तोहमत लाना चाहता है, शैतान मेरी जगह पर किसी की आबरूदारी करना चाहता है। शैतान की ये प्लानिंग दरम बरम हो जाए कि मैं तेरी नेमतों को गिनता रहूं, मैं तेरी नेमतों को तसव्वुर करता रहूं। हमारा सलाम हो इमाम सज्जाद पर। इस दुआ नंबर 20 दुआ मकारिमुल अखलाक के साथ वक्त तो गुजार के देखे। ये अखलाक जिसके आपको मुख्तलिफ कोटेशन मिलेंगे कि व्हाट इज़ रिलीजन, दीन क्या है। एक शख्स आया रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद से पूछा कि दीन क्या है, मुझे शॉर्टेस्ट में जवाब दे, रिप्लाई मीन ब्रीफ। रसूल खुदा ने फरमाया गुड मॉरल कंडक्ट, अच्छे अखलाक। वही शख्स दाएं तरफ से आया, बाएं तरफ से आया, पीछे की तरफ से आया, सेम सवाल किया, रसूल खुदा ने सेम जवाब दिया, गुड मॉरल कंडक्ट, दीन अच्छे अखलाक है। दीन क्या है? रसूल खुदा ने फरमाया कि दीन अच्छे अखलाक है, गुड। फिर रसूल खुदा ने उस पर बहुत गहरी नज़र की कि तुम क्यों नहीं समझते हो, दीन अच्छे अखलाक है। दीन का मतलब किसी पर कभी
غصے نہیں ہونا۔ تو یہ اچھے اخلاق کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ اگر آپ میں اچھے اخلاق ہے تو خدا کا شکریہ ادا کرو، اور اگر آج اب اچھا اخلاق نہیں ہے تو گڑ گڑاؤ، رو، گریہ جاری کرو، خدا سے مانگو کہ بار الہ مجھ میں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرما۔ تو ان دعاؤں کی وجہ سے، مدد سے آپ اپنے اچھے اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں، اور قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ ہوگا اچھے اخلاق۔ سلام و امام سجاد پر کتنی اچھی دعا ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ وقت گزار کے دیکھے، اور پھر اس کے بعد ہے ماں باپ کی دعا۔ ماں باپ کے لیے امام سجاد فرماتے کہ بار الہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنی ماں باپ کی اطاعت میں اتنی ٹھنڈک محسوس کروں کہ اگر ایک پیاسا ریگستان میں گم رہا ہے اور اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، اور اس کی زبان باہر آ چکے، یکایک ایک جگہ سے پانی ملتا ہے، اور جب وہ پانی پیتا ہے، جب پہلے گھٹ سے جو اس کو ٹھنڈک ملتی ہے، بار الہ والدین کے اطاعت میں مجھے وہ ٹھنڈک عطا فرما۔ والدین نے جو کچھ میرے لیے کیا ہے میں اس کو زیادہ سمجھوں، میں نے جو کچھ والدین کے لیے کیا اس کو کم سمجھوں۔ میں اپنے والدین سے ایسا ڈروں کہ اگر کوئی سخت ظالم بادشاہ سے ڈرتا ہو، اور میں اپنے والدین کے ساتھ اتنی مہربانی کے ساتھ پیش آؤں جس طرح مہربان ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو آج کی حد تک میرا آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ جہاں دنیا کمیونیکیشن میں بہت کام کر چکی ہے، اور کمیونیکیشن وتھ امپلائر سپلائر سب پر کام کر چکی ہے، وہاں دنیا پھیل کے کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود اے کریٹر۔ تو ان ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود اے کریٹر پر آپ وقت گزار کو دیکھے۔ یہ مسجد مقدس کا شہر ہے، یہاں پہ آج کل جناب سیدہ کی ولادت منائی جا رہی ہے۔ جناب سیدہ کی بھی کتنی دعا ہے، ایک نماز کے بعد کی دعا ہے، نماز ظہر کے بعد دعا، عصر کے بعد دعا، مغرب کے بعد دعا، عشاء کی دعا، صبح کی نماز کے بعد۔ ان دعاؤں کے ساتھ یقیناً وقت گزار کے دیکھے، آپ کو کتنی پاور ملے گی، آپ کو کتنی طاقت ملے گی، آپ کو کتنی ہمت ملے گی۔ تو یہ ماشاءاللہ ان دعاؤں کے ساتھ آج کی حد تک میرا یہ پیغام ہے کہ جہاں آپ نے بلند مشن بنایا، آپ نے پرپس بنایا، اس کی پروگرامنگ کی، اس کی پلاننگ کی، تو اس کے بعد بہتر تصور کیا پریپلے کے ذریعے، تو پھر پریئر کے ذریعے مدد لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اور اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ایک قوت کرے، ایک ڈیٹرمنیشن کرے کہ انشاءاللہ آپ ان چابیوں کی مدد سے، اور آپ ان عبادتوں کی مدد سے اپنے آپ میں ایک قوت پیدا کریں گے، انقلاب لانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ ساتھ ایسا ہاتھ کرے، خدا تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کو یاد کرے کہ بار الہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بہت سی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ کبھی بیٹھ کے ایک لسٹ بنائے کہ خدا تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہے، اور پھر خدا کا ایک نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے کرتے ایک یونیورسل انرجی اپنے آپ میں پاور لے۔ بار الہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے 2 آنکھیں دی، تو نے مجھے 2 کان دیے، بار الہ تو نے مجھے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، بار الہ تو نے مجھے تندرستی دی، حیات دی، اور حیات بھی ایسی دی کہ دل دھڑک رہا ہے محمد و آل محمد کی محبت میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1 2 3 ہاں، انشاءاللہ ان نعمتوں کی مدد سے میں کامیاب ہوں گا اور اپنے آپ میں انقلاب لاؤں گا۔ 1 2 3 yes I can do it and I will do it inshallah with the help of so many blessings۔ 1 2 سے مامی توانی، اور اس کے بعد آپ اپنا ایسا ہاتھ کرے، کاف ہا یا عین صاد ہاں میم عین سین کاف۔ اب آپ کے ہاتھوں میں بھی پاور آ چکی ہے، ان ہاتھوں کی مدد سے آپ آگے بڑھے۔ خدا آپ کا نگہبان ہے، امام زمانہ آپ کے نگہبان ہے، بی بی سیدہ آپ کے نگہبان ہے، امام رضا جس مقدس شہر میں یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے وہ آپ کے نگہبان ہے۔ اور پھر سورہ طٰہٰ کی 111ویں آیت کی تلاوت کر لے تو انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹی بھی مکمل ہو جائیں گے۔